تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کے اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج کے جہانما میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں۔ مشرقی لداخ کے فریکشن پوائنٹ پر چین کے ذریعے تعمیرات کا سلسلہ جاری، 2027 تک PLA کو امریکی معیار کی فوج بنانے کے منصوبوں کو دی آخری شکل۔ جموں کشمیر میں تصادم، حزب المجاہدین کا آپریشن سربراہ ہلاک۔ گلگت بلتستان کی حیثیت کو بدلنے کی پاکستانی کوشش کو ہندوستان نے سختی سے کیا مسترد۔ فلپائن شدید سمندری طوفان گونی کی زد میں 10 افراد ہلاک، 3 لاپتہ۔ روس آرمینیا کو ضروری امداد کی فراہمی کے لیے تیار، اور ٹرمپ کی 18 ریلیوں کی وجہ سے 30,000 افراد کووڈ-19 کا شکار۔ اخبار ٹیلی گراف نے اپنی تازہ ترین اشاعت میں ہندوستانی فوج کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چین کی لبریشن آرمی کے ذریعے مشرقی لداخ کے متعدد فریکشن پوائنٹس پر تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ موسم سرما میں اپنے دستوں کے لیے اضافی کیمپ قائم کر رہی ہے۔ فوجوں کی واپسی کے سلسلے میں فوجی مذاکرات کے اگلے دور سے قبل اس تازہ ترین پیش قدمی کی وجہ سے سلامتی سے متعلق اہلکاروں کو شبہ ہے کہ PLA فریکشن پوائنٹس پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مذاکرات کا استعمال کر رہی ہے۔ وزارت دفاع کے حکام نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ چینی فوج اپنے وعدوں پر قائم نہیں ہے اور ہندوستانی ادعا کے علاقوں میں تعمیرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ خیال رہے کہ PLA نے 12 اکتوبر کو گزشتہ فوجی مذاکرات میں فریکشن پوائنٹ سے فوجوں کی واپسی پر اتفاق کیا تھا۔ اخبار انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ چین نے ہندوستانی ادھا کے علاقوں سے واپسی کے لیے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا ہے اور فوجوں کی واپسی کے متفقہ معاہدے کے خلاف کام کر رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے چین کے مقامی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اپنی خبر میں تحریر کیا ہے کہ برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی نے اپنے اجلاس میں اپنی فوج کو 2027 تک امریکی معیار کی مکمل جدید ترین فوج بنانے کے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ چین کے سرکاری روزنامے گلوبل ٹائمز کے مطابق 2027 میں چینی لبریشن آرمی کے 100 سال مکمل ہوں گے اور اس سال تک چین PLA کو مکمل طور پر جدید ترین فوج میں بدل دے گا۔ اس منصوبے کا مقصد مستقبل میں فوجی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حزب المجاہدین کا آپریشن سربراہ سیف الاسلام میر کو سری نگر میں ایک تصادم میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے اخبار دا ہندو تحریر کرتا ہے کہ رنگریت علاقے میں ایک دہشت گرد کی موجودگی کی تصدیق کے بعد تلاشی کی مہم شروع کی گئی تھی اور اس دہشت گرد کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں سیف الاسلام میر عرف ڈاکٹر سیف عرف غازی حیدر ہلاک ہو گیا۔ IGP وجے کمار کے مطابق ملنگ پورہ کے رہنے والے اس دہشت گرد نے 6 مئی کو ریاض نائکو کی جگہ سنبھالی تھی۔ یہ 2014 سے سرگرم تھا اور دہشت گردانہ جرائم کے علاوہ معصوم نوجوانوں کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے بھرتی کیا کرتا تھا۔ DGP دلباغ سنگھ نے اس ہلاکت کو ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بار پھر حزب المجاہدین بے قیادت ہو گئی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی ایک اور خبر کے مطابق ہندوستان نے گلگت بلتستان کو عارضی صوبائی درجہ دیے جانے کے حکومت پاکستان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کو غیر قانونی اور جبری قبضے میں لیے گئے علاقے کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے دورے میں اس فیصلے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اس تنازع میں نیا موڑ آ گیا ہے، جبکہ ہندوستان اس علاقے کو اپنی سابقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اس علاقے کے نام نہاد یوم آزادی کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے پاکستان میں شورش پیدا کرنے کی کوشش کے لیے ہندوستانی حکومت پر الزام بھی عائد کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ سلامتی کونسل کے قراردادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس علاقے کے عوام کے دیرینہ مطالبے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اخبار مزید رقم تراز ہے کہ انہوں نے نہ تو اس سلسلے میں کوئی تفصیلات بیان کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ گلگت بلتستان کو کب پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے گا۔ اس بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے
ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا ہے کہ نام نہاد علاقے گلگت بلتستان سمیت مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر اور لداخ سن 1947 میں جموں و کشمیر کے ہندوستان میں قانونی مکمل اور ناقابل تنسیخ انضمام کے تحت اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اخبار نے ترجمان کے بیان کے حوالے سے مزید تحریر کیا ہے کہ پاکستان ان علاقوں میں 7 دہائیوں سے رہنے والے عوام کے حقوق انسانی کی سنگین پامالیوں اور ان کو آزادی سے انکار کا مرتکب ہو رہا ہے، جن کو وہ اپنے غیر قانونی قبضے کے پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان علاقوں کی حیثیت بدلنے کے بجائے پاکستان غیر قانونی طور پر قابض ان تمام علاقوں کو فوراً خالی کر دے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق بین پارلیمانی یونین کی گورننگ کونسل کے اجلاس میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آمنے سامنے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان IPU کے اس اجلاس کی صدارت کے لیے کوشاں ہے، لیکن اس کے مقابلے پر پرتگال، کینیڈا اور ازبکستان کے امیدوار ہیں۔ حکام کے مطابق ہندوستان کینیڈا اور پاکستان کے امیدواروں کی مخالفت اور پرتگال اور ازبکستان کے امیدواروں کی حمایت کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان دہشت گرد جماعتوں کی حمایت کے لیے پاکستان کی مذمت کرتا رہا ہے اور پاکستان نے متعدد مواقع پر مسئلہ کشمیر اٹھانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ فلپائن میں شدید سمندری طوفان گونی سے تباہی، 10 افراد ہلاک۔ یہ سرخی ہے روزنامہ انڈین ایکسپریس کی۔ ابتدائی سرکاری رپورٹس کے حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ اس سال دنیا کے بدترین سمندری طوفان گونی نے فلپائن کے جنوبی جزیرے لیوزان میں زبردست تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے 10 افراد ہلاک اور 3 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 300 سے زائد مکانات آتش فشاں کے لاوے کے نیچے دب گئے ہیں، جبکہ مے آن آتش فشاں سے بہنے والی کیچڑ سے آلب صوبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اخبار آگے رقم دراز ہے کہ اس طوفان سے دوسرے شہر بھی متاثر ہوئے ہیں اور ندیوں میں طغیانی آ جانے کی وجہ سے متعدد گاؤں ڈوب گئے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنی خبر میں تحریر کیا ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے وہاں 225 سے 280 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ فلپائن میں تباہی مچانے والا گونی 18واں سمندری طوفان ہے اور یہ منیلا سے بھی ہو کر گزرے گا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا ہی کی ایک اور خبر کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کی ناکامی کے بعد دونوں ہی ملکوں نے اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے۔ اخبار ایجنسی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دونوں ممالک ناگورنو کاراباخ میں جنگ بندی پر متفق ہونے کے باوجود لڑائی روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس پس منظر میں روس نے کہا ہے کہ اگر جنگ براہ راست آرمینیا کی سرزمین پر منتقل ہوتی ہے تو وہ آرمینیا کو ضروری امداد فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ روس کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب آرمینیا کے وزیر اعظم نکول باشنین نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے اپنے ملک کی سلامتی کی ضمانت کے بطور آذربائیجان کے خلاف مدد کی درخواست کی تھی۔ دوسری جانب آذربائیجان کے وزیر اعظم الہام علیوف نے روسی امداد کی یقین دہانی کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آرمینیا اپنی شکست تسلیم کرے اور ان کی مقبوضہ اراضی کو خالی کر دے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے ایک اسٹڈی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 18 ریلیوں کی وجہ سے 30,000 افراد کو کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 700 اموات کا اندیشہ ہے۔ یہ اسٹڈی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے جاری کی ہے، جس کا عنوان ہے دی ایفیکٹس آف لارج گروپ میٹنگز آن دا اسپریڈ آف کووڈ-19 دا کیس آف ٹرمپ ریلیز۔ اسٹڈی کے مطابق یہ ریلیاں 20 جون سے 22 ستمبر کے درمیان ہوئی ہیں۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں ٹرمپ نے اپنے حامیوں کی پرواہ نہیں کی۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ متعدی بیماریوں کے ایک اعلیٰ امریکی ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاسی کی گفتگو کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ بائیڈن صحت عامہ کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ اس کو دوسرے نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ پاکستان یک کے بعد دیگرے اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کی ریلیوں کی کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کی گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ مختلف شکلوں میں اب ظاہر ہونے لگی ہے۔
حالانکہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوششیں بھی مسلسل جاری ہیں۔ مریم نواز کے شوہر کو ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اٹھائے جانے کا معاملہ ہو یا سندھ کے آئی ڈی کے اغوا کا معاملہ ہو، اس سے اور کچھ بھلے ہی نہ معلوم ہو، لیکن اتنا ضرور واضح ہوتا ہے کہ حکمراں طبقہ پوری طرح حواس باختہ ہو چکا ہے اور اس میں فیصلہ لینے کی صلاحیت باقی نہیں بچی ہے۔ بڑی مشکل سے پاکستان FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کی پالیسی دنیا اور اپنے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ہی رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ خود پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کا رویہ اب بھی دہشت گردوں کے تئیں نہیں بدلا۔ پڑوسی ممالک خواہ افغانستان ہو، ایران ہو یا ہندوستان، اس کی پالیسی کو دو طرفہ بات چیت کے دوران اور عالمی اداروں میں بھی بڑی شدومت سے اٹھاتے رہے ہیں کہ پاکستان جب تک دہشت گردوں کی پشت پناہی ترک نہیں کرتا تب تک خطے میں پائیدار امن کی امید نہیں کی جا سکتی۔ پشاور دھماکے پر اپنی رد عمل کے دوران PDM کے سربراہ مولانا فضل اللہ نے یہی بات کہی کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے فوج اور حکومت کے تمام دعوے فرضی ہیں۔ دہشت گردوں کو اسٹریٹجک ایسٹ سمجھنے والے ملک سے دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی فیصلہ کن کارروائی کی امید رکھنا کار فضول کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گزشتہ دنوں حکومت کے ایک سرکردہ وزیر فواد چودھری کا علل اعلانیہ اعتراف کرنا کہ پلوامہ حملہ پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ تھا بہت اہم کنفیشن ہے، جس کا عالمی برادری نے خاطر خواہ نوٹس بھی لیا ہے۔ وزیر موصوف فواد چودھری نے اسے عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی کامیابی قرار دیا۔ اب پاکستان کی قلعی پوری طرح کھل چکی ہے اور ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ پلوامہ حملے میں پاکستان ملوث تھا بالآخر درست نکلا۔ ہندوستان بار بار بین الاقوامی فورمز پر اس مسئلے کو اٹھاتا رہا ہے اور تمام ثبوت و شواہد بھی مہیا کراتا رہا ہے، لیکن پاکستان ہر بار دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ لیکن اب اپنے ہی وزیر کے اقبالیہ بیان سے مکرنا عمران خان کے لیے اس بار آسان نہیں ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے سرکردہ بہیے خواہوں کی نادانیوں اور بے سر پیر کی بیان بازیوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ جب سے نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی کے پیچھے کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور ان کے پاؤں بری طرح یہ کہتے ہوئے کانپ رہے تھے کہ اگر ابھینندن کو نہیں لوٹایا گیا تو بھارت حملہ کر سکتا ہے، تب سے عجیب و غریب بیانات کا ایک سلسلہ سا چل پڑا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے درپردہ نون لیگ والوں کو طالبان کے ذریعے سبق سکھانے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ طالبان کو پاک فوج کی حمایت حاصل ہے اور دونوں کا بیانیہ ایک ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ پشتونوں کے قتل عام میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے۔ PTM نے جب بھی قتل عام کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کو غدار کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ اب خود اعجاز شاہ بتا رہی ہیں کہ بلور فیملی کو مار دیا، میاں افتخار کے بیٹے کو مار دیا، یہ رد عمل تھا۔ یعنی جو لوگ نون لیگ یا ایاز صادق کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، حفاظت کرے۔ جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بارڈر کراس کریں اور امرتسر جائیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی بریگیڈیئر شاہ ہیں جن پر بے نظیر بھٹو نے اپنے قتل سے پہلے ہی جان سے مارنے کی سازش کا الزام لگایا تھا اور جن کے القاعدہ اور طالبان سے تعلقات کافی گہرے رہے ہیں۔ الغرض پاکستان جس طرح دہشت گردوں کی اعانت کرتا رہا ہے، اس کے اثرات وہاں کے معاشرے پر بھی گہرا منفی نقش مرتب کر رہی ہیں۔ شہباز تاثیر کے قتل کا معاملہ ہو یا آئے دن اہانت دین سے متعلق معاملات میں لوگوں کا ہجوم کے ذریعے مارا جانا، اس سے پاکستان کی شبیہ کس حد تک بگڑتی جا رہی ہے، حکمراں طبقے کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں۔ پاکستان کو ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی FATF کی جانب سے جو 4 ماہ کی مہلت اسے دی گئی ہے، اس دوران اس کی تمام حرکتوں اور قول و فعل کے تضاد پر دنیا بھر کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔
اور اس کی کوئی بھی نادانی اسے سخت مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ اردو نیوز میگزین میں ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے اب سنتے ہیں خبرنامہ۔ بہار اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ وہاں کل 17 ضلعوں کے 94 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ قومی سطح پر کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 91.68% ہو گئی ہے۔ آسام میں 8 مہینے کے وقفے کے بعد آج سے تعلیمی ادارے پھر کھل گئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کی حیثیت بدلنے کی بجائے اس علاقے کو فوری طور پر خالی کر دے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے مختلف دوروں کے ساتھ صدارتی چناؤ مہم ختم ہو رہی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بہار اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کل 17 ضلعوں کے 94 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں پٹنہ، ویشالی، سیتامڑھی، دربھنگہ اور مدھوبنی شامل ہیں۔ 2,85,00,000 سے زیادہ ووٹر 1,463 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان میں 146 خواتین اور 1 مخنث بھی شامل ہے۔ پولنگ کا وقت صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک رہے گا۔ ہر شخص کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چناؤ سے وابستہ سرگرمیوں کے دوران ماسک پہنے۔ تمام افراد کی تھرمل اسکریننگ کی جائے گی اور سبھی پولنگ مرکزوں پر سینیٹائزر دستیاب رہے گا۔ کووڈ کے حالات کی وجہ سے ہر پولنگ مرکز پر 1500 کے بجائے 1000 افراد اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ بی جے پی 45 سیٹوں پر، جے ڈی یو 43 اور وکاس شیل انسان پارٹی اس مرحلے میں 6 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ آر جے ڈی نے 56 سیٹوں اور کانگریس نے 24 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 28 اکتوبر کو ووٹ ڈالے گئے تھے اور کل ریاستی اسمبلی کے چناؤ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، جبکہ تیسرے مرحلے میں 7 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی اس مہینے کی 10 تاریخ کو کی جائے گی۔ کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گجرات اور کرناٹک اسمبلیوں کی خالی سیٹوں کے لیے بھی ضمنی چناؤ ہوگا۔ مدھیہ پردیش اسمبلی کی 28 سیٹوں کے لیے کل ضمنی چناؤ میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ایڈیشنل اعلیٰ انتخابی افسر ارون کمار تومر نے بتایا کہ سیکیورٹی کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ 28 سیٹوں کے لیے کل 355 امیدوار میدان میں ہیں۔ اتر پردیش میں 7 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ گجرات میں 8 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابی مہم کل شام ختم ہو گئی اور وہاں کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آل انڈیا ریڈیو کے احمد آباد کے نامہ نگار نے خبر دی کہ آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کل ہی کرناٹک اسمبلی کی سیرا اور راجا راجیشوری نگر سیٹ کا ضمنی چناؤ بھی ہوگا۔ چناؤ کے دوران کووڈ-19 کے رہنما اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ بھارت نے کووڈ وبا کے خلاف لڑائی میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ ملک میں مجموعی طور پر 75 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صحت یابی کی قومی شرح 91.68% تک پہنچ گئی ہے۔ زیر علاج مریضوں کے مقابلے میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 13 گنا زیادہ ہے۔ ملک میں کل ملا کر تقریباً 75,45,000 مریض روح بصحت ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لگ بھگ 53,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ اسی مدت میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد تقریباً 45,000 رہی۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی 7% سے کم ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر 5,61,908 افراد کا علاج چل رہا ہے، جو کل معاملات کا صرف 6.83% ہے۔ ادھر تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے 922 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ اس طرح ریاست میں ان مریضوں کی کل تعداد 2,40,970 ہو گئی ہے۔ کل 1,456 مزید لوگ شفا یاب ہوئے ہیں اور اس طرح صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح میں معمولی بہتری آئی اور یہ شرح 92.12% ہو گئی۔ ریاست میں اب تک 2,21,992 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔
मुल्क ने कोविड की जांच पड़ताल के सिलसिले में भी एक अहम संग मील कायम किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लगभग 8,56,000 टेस्ट किए गए हैं। इस तरह मुल्क भर में अब तक 11,07,43,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत की रोज़ाना जांच करने की सलाहियत 15 लाख हो गई है। इस तरह सभी लोगों को बआसानी कोविड-19 का टेस्ट कराने की सहूलत है। बिहार में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 96.08% हो गई है। रियासत में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में लगातार कमी आ रही है। इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 7,437 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,194 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 777 नए मरीजों का पता चला है। रियासत में मजमूई तौर पर अब तक 2,09,006 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,664 कोरोना के तस्दीक शुदा नए मरीजों का पता चला है। इस तरह इन मरीजों की तादाद 3,92,000 हो गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना से मुतासर अब तक 3,51,000 से ज़्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कौमी राजधानी में 4,159 अफराद रूबा सेहत हुए हैं और 51 अमवात की इत्तला मिली है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। 8 महीने के वक्फे के बाद आसाम में सभी तालीमी इदारे फिर से खुल गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया है कि कोविड-19 के ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तलबा, असातिज़ा और अमले की जांच भी की गई है। हमारे नामनिगार का कहना है कि तलबा की हाज़िरी लाजमी नहीं है, इसका इन्हिसार वालिदैन की मर्ज़ी पर होगा। महाराष्ट्र में 11वीं जमात के सभी तलबा के लिए आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। स्कूली तालीम की वज़ीरे मुमलिकत वर्षा गायकवाड़ ने एक ट्वीट में बताया कि तलबा अगर किसी कॉलेज में दाखिल नहीं हैं तब भी वो ऑनलाइन अपनी पसंद के मज़मून में तालीम हासिल कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान की उस हिंदुस्तानी इलाके में तब्दीली लाने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है जिस पर उसने गैर कानूनी और जबरन कब्जा कर रखा है। भारत ने ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बशमूल नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान 1947 में जम्मू कश्मीर के यूनियन ऑफ इंडिया के साथ किए गए इलाक़ की बदौलत भारत का अटूट हिस्सा हैं और ये इलाक़ कानूनी, नाकाबिल तनसीख और कुल्ली तौर पर किया गया था। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने नामनिगारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। उनसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के गिलगित में दिए गए एक बयान के बारे में सवाल किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई दर्जा देने का सरकारी फैसले का ऐलान किया था। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान को उन इलाकों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान अपनी इस तरह की कोशिशों से अपने गैर कानूनी कब्जे की पर्दापोशी करना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले इन लोगों के अवाम के 70 साल से ज़्यादा अरसे से जारी इस्तेसाल, आज़ादी से महरूम किए जाने और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को नहीं छुपा सकता। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि इन हिंदुस्तानी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिश के बजाय पाकिस्तान को उन तमाम इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर देना चाहिए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए अब 36 घंटे से भी कम वक्फा बचा है। ऐसे में सदर ट्रंप आज 4 रियासतों में अपनी हिमायत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, जबकि उनके हरीफ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन मुहिम के आखिरी रोज़ शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी रैलियां करेंगे। उन्होंने 2016 में उन रियासतों में हिलरी क्लिंटन को हराया था। ताहम सदर ट्रंप ने दावा किया कि वो मईशत को फिर से पटरी पर लाएंगे और आलमी वबा से लड़ने के लिए टीका फ़ौरन दस्तयाब कराएंगे। इधर जो बाइडन भी पिट्सबर्ग इलाके में अफ्रीकी अमेरिकन फ़िरक़े के मेंबरों और यूनियन मेंबरों से खिताब करेंगे। अलबत्ता जो बाइडन ने सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई से मुंह मोड़ लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका में 2,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। साबिक़ सदर बराक ओबामा भी मियामी में एक रैली से शाम में मुहिम ख़त्म होने से पहले आज एटलांटा जॉर्जिया में एक रैली से खिताब करेंगे।
खास खबरें एक बार फिर सुनिए। बिहार असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। कौमी सतह पर कोविड से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 91.68% हो गई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत बदलने की बजाय उस इलाके को फौरी तौर पर खाली कर दे। खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही आज का उर्दू न्यूज मैगजीन का ये शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।